وہی حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی ہے، اور آج یہی 7 قسم کے لوگ ہم آپ کو بتائیں گے جو اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ اور جتنے بھی مسلمان یہاں بیٹھے ہیں اور جہاں تک میری آواز جا رہی ہے، میرے بھائیو، ہر مسلمان یہ غور کرے کہ یہ 7 قسم کی خوبیاں ہمارے اندر پائی جا رہی ہیں یا نہیں پائی جا رہی ہیں۔ یہ 7 خوبیاں ہمارے اندر ہیں یا نہیں؟ اگر ہیں تو قابل مبارکباد ہیں آپ، اور اگر یہ 7 خوبیاں ہمارے اور آپ کے اندر نہیں پائی جا رہی ہے تو ہمیں اللہ کے عرش کا سایہ بھی نہیں ملے گا۔ جہنم میں جو درگت ہوگی وہ الگ، یہ 50,000 سال کا دن بھی ہمارے اوپر ایک پہاڑ بن کے گزرے گا اور ہمارے لیے مصیبت ہوگا۔ اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ اس لیے یہ 7 خوبیاں اپنے اندر پیدا کرنے کی کوشش کیجیے۔ وہ 7 خوبیاں کیا ہیں؟ وہ 7 قسم کے لوگ کون ہیں؟ آئیے۔ 7 یظلهم اللہ فی ظلہ یوم لا ظل الا ظلہ الامام العادل۔ 7 قسم کے لوگ اللہ کے عرش کے سائے میں ہوں گے۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن اللہ کے عرش کے سائے کے علاوہ کوئی دوسرا سایہ نہیں ہوگا۔ 7 قسم کے لوگوں کو اللہ اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا، جگہ دے گا۔ یوم لا ظل الا ظلہ، اس دن عرش کے سائے کے علاوہ کوئی سایہ نہ ہوگا۔ الامام العادل، عدل و انصاف کرنے والا امیر، عدل و انصاف کرنے والا امام، عدل و انصاف کرنے والا حکمراں، حاکم وقت، پہلا شخص۔ وَالشَّابُ النَّشَأَ فِي عِبَادَةِ رَبِّهِ، دوسرا وہ نوجوان جو اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے، وہ نوجوان جس کا مزاج صرف اپنے رب کی عبادت کرنے کیا ہے، بس وہ اپنے رب کی عبادت میں لگا ہوا ہے۔ تیسرا وَرَجُلٌ قَلْبُهُ مُعَلَّقٌ فِي الْمَسَاجِدِ، وہ آدمی جس کا دل مسجد کی طرف اٹکا ہوا ہے، ابھی ظہر پڑھ کے آیا، گھر پہ کام کر رہا ہے، اس کا دماغ لگا ہے عصر کا وقت کب ہوگا، عصر پڑھ کے نکلا ہے، کچھ کام کر رہا ہے، بار بار گھڑی دیکھ رہا ہے، بار بار آسمان کی طرف دیکھ رہا ہے کہ مغرب کا وقت کب ہوگا، جس کا دل مسجد کی طرف لگا ہوا ہے۔ 3 وَرَجُلَانِ تَحَابَّا فِي اللَّهِ اجْتَمَعَا عَلَيْهِ وَتَفَرَّقَا عَلَيْهِ، اور وہ 2 لوگ جو آپس میں کسی سے محبت کرتے ہیں تو اللہ کے لیے، اور کسی سے نفرت کرتے ہیں تو بھی اللہ کے لیے، اپنا ذاتی مفاد اور اپنی ذاتی دشمنی نہیں ہوتی ہے، کسی سے دشمنی بھی ہوئی ہے تو اللہ کے لیے۔ 4 قسم کے لوگ ہو گئے۔ 5واں شخص یاد کیجئے، 5واں نوجوان، 5واں آدمی۔ وَرَجُلٌ طَلَبَتْهُ امْرَأَةٌ ذَاتَ مَنْصَبٍ وَجَمَالٍ فَقَالَ إِنِّي أَخَافُ اللَّهَ، وہ نوجوان آدمی، وہ شخص جس کو کسی خوبصورت اور حسین و جمیل عورت نے اور عزت دار اور شریف خاندان کی عورت نے اس کو گناہ کرنے کی دعوت دی، اس کو برائی کی طرف بلایا، اس کو اپنی طرف مائل کیا، اس کو اپنی طرف لبھانا چاہتی ہے، اس کے ساتھ منہ کالا کرنے کی دعوت دے رہی ہے، اس کے ساتھ زنا کرنا چاہتی ہے اور اس کو بلا رہی ہے، اس کو دعوت دے رہی ہے گناہ کرنے کی، اور اس آدمی نے اس کی دعوت کے ملنے کے بعد
اس کی طرف سے نمنترن ملنے کے بعد، نیوتا ملنے کے بعد، برائی کا موقع ہونے کے باوجود اس عورت کو جھاڑتے ہوئے پھٹکارتے ہوئے کہہ دیا دور ہٹ، انی اخاف اللہ، میں اللہ سے ڈرتا ہوں۔ یہ پانچواں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور چھٹا شخص کون ہوگا؟ وَرَجُلٌ تَصَدَّقَ بِصَدَقَةٍ فَأَخْفَاهَا، ایسا آدمی، ایسا شخص جس نے صدقہ کیا، جس نے خیرات کیا، جس نے کسی غریب کی، جس نے کسی ضرورت مند کی مدد کی اور صدقہ کیا، فَأَخْفَاهَا، اور اس کو چھپایا، چپکے سے کسی کی مدد کی، اور چپکے سے بھی اتنی خاموشی کے ساتھ اس نے مدد کی کسی غریب کی، حَتَّى لَا تَعْلَمَ شِمَالُهُ مَا تُنْفِقُ يَمِينُهُ، کہ اس کا دایاں ہاتھ کیا کسی کو دے رہا ہے، اس کا داہنا ہاتھ کسی کو کیا دے رہا ہے، اس کی خبر اس کے بائیں ہاتھ کو بھی نہ پتہ چلے۔ یعنی چپکے سے آپ باپ نے کسی کو کچھ دیا، بیٹے کو بھی پتہ نہیں چلا، شوہر کسی کی مدد کر رہا، بیوی کو بھی پتہ نہیں چل رہا ہے، اور اس آدمی کو بھی بدنام نہیں کر رہا ہے جس کی وہ مدد کر رہا ہے۔ یعنی چپکے سے کسی کی مدد کی، دائیں ہاتھ سے دیا، بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہیں ہوئی، یہ آدمی بھی قیامت کے دن اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ اور آخری شخص، 6 ہو گئے، لاسٹ، وَرَجُلٌ ذَكَرَ اللَّهَ خَالِيًا فَفَاضَتْ عَيْنَاهُ، وہ 7واں آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا، جس نے اللہ کو اکیلے میں یاد کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، جس نے اللہ کا ذکر تنہائی میں کیا، جس نے اللہ کو تنہائی میں یاد کیا، اکیلے میں، رات کی تاریکی میں، رات کے اندھیرے میں پوری دنیا سو رہی ہے، اس کی بیوی سو رہی ہے، اس کے بچے سو رہے ہیں سب، اور وہ اٹھا، وضو بنایا اور گھر کے کونے میں رو رہا ہے، اللہ کو یاد کر رہا ہے، اللہ کے عذاب کو سوچ سوچ کر، عذاب قبر کا تصور کر کر کے، جہنم کے بارے میں سوچ سوچ کر، میدان محشر کی جاسوس تپش کے بارے میں سوچ سوچ کر اللہ کا ذکر کر رہا ہے اور اللہ کو یاد کرتے ہوئے رو رہا ہے۔ اس کے آنکھوں سے آنسو بہ پڑے، ففاضت عیناہ، اللہ کے عذاب کا تصور کرتے ہوئے، اللہ کا ذکر کرتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو بہ پڑے اور رو دیا۔ تو ایسا اللہ کا ذکر کر کے جس کی آنکھوں کے آنسو گر پڑے، زمین کی اوپر ٹپکنے لگے، رونے لگا، ایسا آدمی بھی اللہ کے عرش کے سائے میں ہوگا۔ یہ 7 قسم کے لوگ، ان میں پہلا شخص اٹھائیے۔ اب کتنی غور سے سن رہے ہیں آپ؟ کسی کو کھڑا کر کے پوچھیں کہ میں نے 7 لوگ بتائے ہیں، کون کون ہیں؟ ابھی بتائیں نا۔ اگر کسی کو کھڑا کر کے پوچھوں تو ابھی 4 آدمی بھی نہیں گنا پائے گا کوئی۔ پہلا شخص